الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا والذي أخرج الإنسانية من الظلمات إلى النور ومن الزيغ إلى السعة فصلوا عليه وسلموا تسليمًا كثيرًا كثيرًا وعلى أزواجه وآله وذرياته وعترته وصحبه الهاديين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرات گرامی، قرآن کریم کی ایک آیت اور سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے، تلاوت کیا. کوشش ہوگی کہ اسی کے مندرجات اور اسی کے مفہوم کو بیان کیا جائے. سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ جو خطاب فرما رہے ہیں، اول اللہ تعالیٰ کے خطاب کا دو طریقہ ہوتا ہے. پورے قرآن کریم میں کبھی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اس کا مطلب پوری دنیائے انسانیت کو خطاب کرنا ہوتا ہے. اے انسانوں، اس روئے زمین پہ بسنے والے تمام انسان، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسان، ان انسانوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر رنگ کے لوگ ہیں، ہر بولی کے لوگ ہیں، مختلف علاقوں کے مختلف ذوق کے لوگ ہیں، مختلف مناصب کے لوگ ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، شاہ بھی ہے، گدھا بھی ہیں. پوری انسانیت کو ایسا نہیں ہے. یہ ایسا جب کبھی خطاب ہوتا ہے یا بیان ہوتا ہے مجمع میں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہو رہا ہے خطاب. یہ خطاب ایسا نہیں ہے کہ سر کے اوپر سے گزارا جا رہا ہے، بلکہ ہر شخص اس کا مخاطب ہے. اللہ کا جو پیغام آیا ہے وہ ہر فرد کے نام آیا ہے. آپ کے نام بھی آیا ہے، آپ کے نام بھی آیا ہے، ہر شخص کے نام آیا ہے. تو جب اللہ کی بات کی جائے اور اللہ توفیق دے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی کی بات کی جائے، جب یہ بات کی جائے تو ہر آدمی متوجہ ہو جائے کیا فرمان ہے، کیا آرڈر جاری ہونے والا ہے، کیا ہمارے نفع کی بات ہے. تو ہر انسان کو متوجہ ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ
جب یہ رمضان کا مہینہ، یہ برکتوں کا مہینہ، ایسے میں ہر شخص کو متوجہ ہونا چاہیے۔ بات آتی ہے زبان کی، تو دیکھیے ہر زبان یہ اللہ کی صناعی ہے، اللہ کی نشانی ہے کہ اسی زبان اور اسی گلے سے کتنی زبانیں نکلتی ہیں۔ ہم عربی بولتے ہیں تو اسی زبان سے، جو لوگ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اسی زبان سے عربی بولتے ہیں، اسی سے اردو بولتے ہیں، اسی سے ہندی بولتے ہیں۔ دنیا کی نہ جانے کتنی زبانیں، ساری زبانیں سب زبان ہی سے بولی جا رہی ہے، اسی ایک گوشت کے ٹکڑے سے۔ یہ تو اختلاف من السنتکم، تمہارے رنگوں اور تمہاری زبان جو مختلف ہے، الگ الگ ہے، اس میں اللہ کی نشانی ہے۔ تو کسی زبان کے متعلق آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ زبان جو ہے اچھی ہے یا خراب۔ یہ تو ہے کہ سب سے اچھی زبان عربی ہے، چونکہ اس میں قرآن نازل ہوا، یہ جنتیوں کی زبان ہوگی۔ تو اس معنی کر فضیلت بحیثیت عربیت کے، لیکن بحیثیت زبان کے ساری زبانیں برابر اللہ کا شاہکار ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی زبان کے متعلق کوئی ایسا لفظ جو غیر مناسب ہو، انتہائی غیر مناسب، قابل مذمت، میں خاص طور پہ نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ آپ اردو زبان اور اچھی زبان سیکھیے، اچھی اردو بولیے اور سمجھیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ عربی کے بعد ہندوستان میں دین کا جو سرمایہ، دین کی جو پونجی ہے، وہ اردو میں سب سے زیادہ ہے۔ اردو میں کتابیں، اردو میں ترجمے۔ شیخ الہند نے ترجمہ کیوں لکھا تھا معلوم ہے؟ مولانا محمود حسن شیخ الہند دیوبندی، جن کے اوپر کیا بیتی تھی؟ مالٹا میں ان کو قیدی بنا کے انگریز ظالم نے رکھا تھا، وہاں قیدی بنے رہے۔ جب وہاں سے واپس آئے تو ایک تحفہ لائے، فرمایا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی، یا دنیا کے مسلمانوں کی، خاص طور پہ ہندوستان کے مسلمانوں کی یہ پسماندگی، یہ بدحالی، یہ زبوحالی کیسے دور ہوگی؟ اس کے دو نسخے ہیں۔ ایک تو یہ متحد ہو کر رہے، ان کے اندر اتحاد ہو، ان کے اندر اتفاق ہو، اور دوسرے قرآن سمجھیں۔ اس کے لیے میں قرآن کا ترجمہ کر کے لایا ہوں۔ اس جیل کی زندگی میں انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا، جو ترجمہ شیخ الہند کے نام سے مشہور ہے، چھپا ہوا ہے۔ اس پہ حاشیہ جو ہے، نوٹ جو ہے، علامہ شبیر عثمانی کا ہے۔ وہ نوٹ اتنا شاندار ہے کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی کے بقول تمام تفسیروں کا خلاصہ اور عطر ہے۔ بڑا خوبصورت انداز ہے، بڑی اچھی زبان ہے۔ تو یہ ہے قرآن سمجھنے کے لیے اردو میں ترجمہ کیا جائے۔ تو جو اردو میں ترجمے جو ہے وہ میرے خیال میں پوری تعداد 1000 کے قریب پہنچتی ہے۔ ابھی ایک سیمینار ہوا تھا، اس میں بندہ شریک تھا، تو اس میں جو ہے وہ 1000 کے قریب جو ہے ترجمے ہیں۔ تو جو مشہور ترجمے، معتمد ترجمے ہیں، وہ کس لیے لکھے گئے؟ ہمارے اور آپ کے لیے لکھے گئے، چونکہ قرآن تو عربی زبان میں ہے۔ اس حساب سے اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو عربی زبان پوری دنیا میں 5% لوگ بولتے ہیں، 5% کے آس پاس عربی بولی جاتی ہے پوری دنیا میں۔ تو قرآن تو نازل ہوا عربی میں، اور قرآن کی صفت کیا ہے؟ ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے رہبر ہے، گائیڈ ہے۔ تو کیسے سارے لوگ سمجھیں گے؟ ظاہر ہے ترجمے کی مدد سے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، آج امریکہ کا چودھری ایک میسج دیتا ہے تو چائے خانوں میں، ہوٹلوں میں، کافی ہاؤس میں، فٹ پاتھ پہ کچھ دیر میں ہر زبان میں ترجمہ ہو کر سب لوگ سمجھ سکتے ہیں چودھری صاحب نے یہ کہا۔ یہ تو حقیقت ہے۔
تو ذرا موازنہ کیجئے کہ آج کے فرعونوں کا، آج کے چودھریوں کا میسج جو ہے دنیا میں ہر زبان میں منٹوں اور سیکنڈوں میں پہنچ جاتا ہے، تو وہ ہدایت کا فرمان، وہ رحمان کا فرمان، وہ انسان کے نام رحمان کا فرمان جو پیغام ہے، وہ ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ سارے اوقات میں سے وقت نکال کے عربی زبان کیوں نہیں سیکھتے؟ اس لیے سب سے پہلی بات کہ آپ اردو اچھی سمجھیے، اچھی جانیے، تاکہ دین کی جو باتیں ہیں وہ سمجھ سکیں۔ اصل تو عربی زبان ہے، لیکن اردو زبان، اس پہ بھی میں کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ جو زبان آپ کی ہے، جس میں قرآن آپ سمجھ سکتے ہیں، اس زبان میں پڑھیے۔ اگر آپ یہاں مراٹھی اچھی جانتے ہیں، آپ نے مراٹھی لینگویج میں جو ہے ایم اے کیا ہے، یا چھوٹے اسکول سے اسی زبان میں آپ نے پڑھا ہے، تو مراٹھی میں ترجمے موجود ہیں۔ تو جس زبان میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ تو یہ کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ یہ ہے خطاب کا ایک طریقہ، پوری دنیا کو، انسانوں کو خطاب کرنا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار، اپنے پیدا کرنے والے کی پرستش کرو، اس کو پوجو۔ تو یہ پوری دنیا کو خطاب ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آخری دم تک ہماری زبان سے یہی کلمہ ادا ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، بمانگے دوہر ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، لوگوں کو سناتے رہیں، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ملامت کے لوگوں کو کلمہ حق سنائیں، ہدایت کے اسباب لوگوں کے لیے مہیا کریں۔ یہ سرکش سر چڑھ کر کیوں بول رہا ہے کہ ہماری آواز مدھم ہو گئی ہے، ہماری آواز کچھ پست ہو گئی ہے۔ ہم اپنی توحید کے نغمے کو ایسا گنگنائیں کہ ان شیطانی آوازوں پہ وہ غالب آئے، اور لیظہر الدین، تاکہ دین کا غلبہ ہو۔ تو یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ تو میسج ہے تمام انسانیت کے نام۔ اور کبھی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہ صرف اپنوں کو خطاب ہے، جو تابعدار ہیں، جنہوں نے وفا کا دم بھرا ہے، جو اپنے کو وفا شعار کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، اور انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان لائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ماننا اصل ہے، صرف جاننا نہیں۔ جانتے تو بہت کچھ لوگ ہیں، جاننا الگ ہے، ماننا الگ ہے، جاننے کے بعد ماننا ہے، تو ماننا اصل ہے۔ تو گویا اے ماننے والو، اے مجھے ماننے والو، گویا اس میں ایک طرح کا انس، ایک طرح کا پیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو مجھے ماننے والے، مجھ پہ ایمان لانے والے، مجھ پہ کہ میری بات ماننے والے۔ تو ایمان دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور تمام شریعت کی باتوں کو ماننا، یہ ہے ایمان۔ تو ایمان کی تفصیل بچپن سے آپ پڑھ رہے ہیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ اپنے نونہالوں کو جو ہے منتقل کیجئے اس دین کو، اس کلمے کو۔ اگر آپ کے ہاں موبائل کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا صحیح استعمال کیجئے۔ رات کو سونے والی دعائیں موبائل سے نکال کے سنائیے بچوں کو۔ الحمدللہ الذی، جو ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اس کا ترجمہ سنائیے جس زبان میں بچے سنیں۔ یہ سنا کے تب سلائیے بچوں کو۔ بچوں کو اس بات کی اجازت نہ دیجیے کہ اس کے ہاتھ میں یہ موبائل ہو اور جو چیز چاہے وہ کھولے ہوئے ہوں، اور رات بھر اپنی آنکھیں اس میں خراب کر رہے ہوں، اور کسی وقت ان کو نیند آ جائے۔
جب کسی وقت نیند آئے گی اور اس کی اسکرین پہ غیر مناسب باتیں دیکھیں گے تو ان کے دماغ کی باریک نسوں پہ، ان کی نگاہ پہ، ان کے فکر پہ، ان کی سوچ پہ اس کے اثرات ہوں گے۔ یہ سب سائنسی چیز ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس میں اور تحقیقی سائنس میں یہ چیزیں بالکل واضح ہیں کہ اس نکلنے والی شعاعیں کیا اثر رکھتی ہیں۔ تو اگر اس کا استعمال آپ کرتے ہیں تو صحیح کیجئے، دعائیں پڑھا کے سلائیے۔ یہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو۔ اب یہاں پہ جو خطاب ہے پہلے متوجہ کیا، جسے کہتے ہیں سنیے، تشریف لائیے، بیٹھئے، تیار ہو جائیے، یہ سارے جملے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ جہاں یہ کلمہ آیا لوگ بالکل جہاں جہاں کانوں میں رس گھولتا ہوا، دل سے پیوست ہوا، ہر آدمی تیار، وفادار۔ جی کیا حکم ہے، کیا حکم ہے؟ یہ ہے اس کی حقیقت۔ آگے حکم کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، آپ پہ روزے فرض کیے گئے۔ صیام جو ہے صوم کی جمع ہے۔ صوم کہتے ہیں رکنے کو، صوم کہتے ہیں رکنے کو۔ والصائمات عربی شعر کا ایک لفظ ہے کہ وہ گھوڑوں کو روک لیا گیا، تو رکنے کے معنی صائم صوم کے ہیں۔ اس کے اصطلاحی معنی شریعت میں کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کے لیے کھانا پینا، جنسی شہوت کی تسکین سے رکنا، تین چیزوں سے اللہ کے لیے رکنا، یہ ہے روزہ۔ دورانیہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، تو آپ کے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اللہ کے لیے کھانے پینے اور جو ہے جنسی خواہش کی تکمیل سے اللہ کے لیے رکنے کا نام روزہ ہے۔ یہ ہے حقیقت۔ اب ظاہر ہے کہیں یہ روزہ جو ہے 12.5 گھنٹے کا ہے، 13، 13.5، 14، 15 اور 20 گھنٹے جو ہے 32 منٹ تک روزہ ہے۔ اسکائی وغیرہ میں، جو ہالینڈ وغیرہ میں اس وقت 20 گھنٹے سے زیادہ روزہ، اور 12 سال کے بچے روزے رکھ رہے ہیں۔ ہمیں تعجب ہوگا کہ اللہ، موسم بڑا سخت ہو رہا ہے، بہت تیز ہو رہا ہے، دھوپ بڑھ رہی ہے، لیکن 20 گھنٹے سے زیادہ وقفے کا اور دورانیے کے روزے بچے رکھ رہے ہیں، اور لوگ تو رکھ ہی رہے۔ تو یہ ہے روزہ۔ اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ تم پہ سے مراد بالغ مرد، بالغ عورت، جو 15 سال کا بچہ، 15 سال کی بچی، آخری علامت، اس سے پہلے بالغ ہونے کی علامت ظاہر ہو جائے تو فرض ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگوں پہ روزہ فرض ہے، جو بیمار نہ ہوں، جو مسافر نہ ہوں، جو بہنیں خاص حالت میں نہ ہوں، تو ان پہ روزہ فرض ہے۔ ایسا فرض جیسے نماز فرض ہے۔ تو یہ فرض روزہ ہے، فرض کیے گئے تم پہ روزے۔ الصیام کہا گیا، روزے فرض کیے گئے، اور اس کی وضاحت آگے ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ ایام معدودات کہا گیا اس آیت میں، کہ چند دن کے روزے فرض کیے گئے۔ گویا طبیعت پہ ایک مناسبت پیدا کرنے کے لیے فرمایا چند دن کے لیے، کوئی بڑی بات نہیں، چند دن کی بات ہے، چند دن کے روزے فرض کیے گئے، گنے چنے روزے فرض کیے گئے۔ اور فرما دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اس میں روزہ رکھے۔ تو رمضان کا پورا مہینہ چاہے 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو، پورے مہینے کے روزے فرض کیے گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے فرضیت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نفسیاتی علاج کیا۔
کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ ایسا مت سمجھنا کہ روزے صرف آپ ہی پہ فرض کیے گئے ہیں، بلکہ آپ سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، جتنی اقوام گزری ہیں، سب پہ روزے فرض کیے گئے۔ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ آپ ہی کو دی جا رہی ہے اور بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہے۔ سارے انسان روزے رکھتے رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اس کی کیفیت الگ ہے۔ کہیں 40 روزے ہیں، کہیں 50 روزے ہیں، ان لوگوں نے گھٹا بڑھا لیے اور کم و زیادہ کر لیے، تو 40 روزے، 50 روزے، پھر 10ویں محرم کا روزہ رکھا جاتا رہا ہے، اس کے علاوہ مہینے کے 3 دن کے روزے۔ تو نفس صوم، نفس روزہ انسانیت کے مختلف جو مذاہب اور رہنمائی دی گئی، اس میں جو ہے چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ عیسائیت ہو، سب میں روزے جو ہے رہے ہیں۔ تو اس سے گویا ایک نفسیاتی علاج ہے۔ جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز عام ہے، سب لوگ کر رہے ہیں اس کام کو، تو لوگ کرتے ہیں۔ کچھ یونیک لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ چیز کی جائے جو کوئی نہ کر سکے، ایسے ذہن و دماغ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہاں موجود ہے۔ لعلکم تتقون، یہ روزے جو فرض کیے گئے وہ کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تمہارے اندر پاس و لحاظ کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ پاس و لحاظ، تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ مثلا ایک بوتل یہ رکھی ہوئی ہے، دوسری بوتل یہ رکھی ہوئی ہے، یہ روح افزا کی بوتل ہے اور یہ بوتل غیر مناسب ہے، تو ان دونوں بوتلوں میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ روح افزا کی بوتل کا استعمال کر سکتے ہیں، جو غیر مناسب بوتل رکھی ہوئی ہے وہ حرام ہے۔ یہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے روزے رکھائے جاتے ہیں۔ جیسے آپ ماشاءاللہ ابھی دن میں اگر لبالب جام سامنے روح افزا کا آ جائے اور غلطی سے ہاتھ میں آپ پکڑ لیں، لیکن اچانک آپ کانپ اٹھیں گے، ارے میں تو روزے سے ہوں۔ یہ کون سی صفت ہے؟ اسی صفت کا نام تقویٰ، اللہ کا خوف، کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ روح افزے کا جام رکھ دیا نیچے، لب سے نہیں لگایا۔ افطار پہ دسترخوان پہ وہ فریج کی چھوٹی چھوٹی کرچیں برف کی روح افزا میں ڈال کے رکھی ہوئی ہیں، لیکن 1 منٹ پہلے لب سے نہیں لگا سکتے۔ اس کا نام تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آپ کے اندر، تاکہ 1 مہینہ آپ سے حلال چیزوں سے آپ کو روکا جاتا ہے۔ ظاہر ہے روح افزا حلال ہے، آپ کی کمائی کا ہے، آپ لے کر آئے ہیں، دسترخوان پہ موجود ہے، لیکن غروب آفتاب سے پہلے، اذان سے پہلے اس کا استعمال روزے دار کے لیے حرام ہے۔ یہ حلال چیز حرام ہے۔ تو حلال چیز جو کو حرام قرار دیا وقتی طور پہ، یہ عادت ڈالنے کے لیے کہ آپ شوال میں جو حقیقی حرام چیزیں ہیں اس سے ہمیشہ بچیں۔ تو 2 روزے ہیں، ایک روزہ 1 مہینے کا روزہ ہے اور دوسرا روزہ زندگی بھر کا روزہ ہے۔ تو 1 مہینے کا روزہ رکھا کر زندگی بھر کا روزہ رکھانا مقصود ہے۔ یہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کوئی بزرگی اور کوئی لمبے جبے قبے کا نام نہیں ہے، کوئی خاص ایک انداز تقوی کا اختیار کیا جائے۔ تقوی کا لباس وہی ہے۔ تو تقوی کا لباس، تقوی پیدا ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے روزے کا مقصد، اللہ کی مرضی اور تقوی حاصل ہونا۔ تو روزے فرض کیے گئے، یہ تو روزے ہیں۔ اب اس روزے کو 3 چیزوں سے بچایا آپ نے، جب تک اس سے نہیں بچائیں گے روزہ ہوگا نہیں۔ روزے کی حفاظت کے لیے زبان کی حفاظت کیجیے، جھوٹ سے پرہیز، غیبت سے پرہیز، گالی گلوچ سے پرہیز، جھگڑے سے پرہیز، ان تمام نامناسب باتوں سے زبان کی حفاظت۔ زبان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، عام حالات میں اجنبی
عورتوں پہ نگاہ ڈالنا یا اجنبی تصویروں پہ نگاہ ڈالنا عام حالات میں حرام ہے۔ اس میں خاص طور پہ اس سے بچنے کی صلاحیت پیدا کیجیے۔ اس اسکرین پہ ابھرنے والی وہ جتنی تصویریں جو حرام ہیں ان کا دیکھنا بیڈ روم کے گوشے میں لاک کر کے جو وہ تصویریں دیکھی جاتی ہیں وہ آپ کے لیے زہر قاتل ہیں، آپ کے لیے حرام ہے۔ جس طرح اجنبی چہرہ دیکھنا سامنے حرام ہے، اسی طرح اس میں اس سے خوبصورت بنا کر اس میں پیش کیا جاتا ہے، اس کا دیکھنا حرام ہے۔ اے عزیز بچوں، اے نوجوانوں، اپنے کو سنبھالو، ذرا اس دشمن کو تو دیکھو جہاں 16 سال کی سے پہلے موبائل ہاتھ میں دینے کی اجازت نہیں، جو اس وقت سب سے بڑا دشمن قاتلہ اللہ، اللہ تباہ و برباد کرے۔ اس ملک میں 16 سال سے پہلے موبائل دینے کی اجازت نہیں ہے، تبھی وہ بچے آج کل ظاہر ہے دنیا تو محنت کی دنیا ہے، دوڑ کی دنیا ہے، تو وہی چھائے ہوئے ہیں دنیا پر۔ ان کو مات کرنے کے لیے ہمارے نوجوانوں اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو، وہ قوت پیدا کرو، ہمہ جہت قوت پیدا کرو کہ اس قوت کے ذریعہ ان کو تم مات دو، ان پہ تم غالب آ جاؤ اور دین الہی کو ان پہ غالب کرو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو محسوس کرو۔ تو یہ ہے آپ کے اہم پیغام، تو روزہ کے محترم تقویٰ ہے۔ اب اس کے بعد وہ حدیث رہ گئی، اس کا بھی خلاصہ یہ ہے کہ ایک ہے صیام، اس مہینے کی عبادت روزے رکھنا، دوسرے ہے اس مہینے کی عبادت قیام، یعنی قیام میں سب داخل ہے، رات کا قیام، یعنی اس میں نفلیں، تراویح، ساری چیزیں داخل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بشرطے کہ ثواب کی نیت سے اور اجر و ثواب کی نیت سے رکھے۔ اسی طرح جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس قیام میں سب مراد ہے، نمازیں، نفلیں، تراویح، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ جس نے شب قدر میں قیام کیا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو یہ دو فرامین ہے اور اس رمضان کی دو باتیں ہیں، صیام روزے، قیام قیام لیل۔ اللہ کے لیے کیجئے، اللہ سے دعا ہے اللہ راضی ہو، اور اس بات کی دعا کیجئے کہ ملک میں امن و امان قائم رہے اور سرکشوں کی سرکشی ہم چلنے نہیں دیں گے۔ اپنی ایمانی قوتوں اور طاقتوں سے غالب آئیے، بدلیے حالات کو بہتر انداز میں، دستوری انداز میں، اور شر کو غالب آنے نہ دیجیے، خیر کو غالب کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔